اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. صلوات دیجیے محمد علی محمد. شہداء محفلوں اور مجلسوں کی روشنی ہیں، نور ہیں، چراغ ہیں. کبھی نہ سمجھنا کہ وہ تمہارے درمیان میں نہیں ہیں، وہ درمیان میں ہیں، ہمارے ہر جگہ ہمارے درمیان میں. اس کے لیے اور ایک چھوٹا سا مقدمہ بناؤں. آپ جانتے ہیں فقہا کا شہر ہے نجف، فقہا کا شہر ہے، اور جب جلوس چلتا ہے عاشور کا تو تمام فقہا علماء سبھی چل رہے ہوتے ہیں. مجلس میں دیکھ لیا کیجئے، یہاں شاید کوئی معیوب سمجھتا ہو، لیکن عراق ایران سب جگہ یہ ہوتا ہے کہ ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، وہ امامے والا ہو، کالے امامے والا ہو یا سیاہ امامے سفید امامے والا ہو، سب ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے بھی ہوتے ہیں، جلوس میں بھی ماتم کر رہے ہوتے ہیں، مرثیہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں. یہاں کوئی معیوب سمجھے تو بھائی سمجھے، ہمیں سے سروکار نہیں. وہ چلتے ہیں علماء، جلوس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کے بہت بڑے فقیہ مرجع کی مقام پر پہنچے ہوئے شخص کو ان کے طالب علموں نے دیکھا کہ اچانک وہ دیوانہ وار ایک بچوں کا دستہ گزر رہا تھا، معصوم بچوں کا. اس دستے میں داخل ہوئے اور بچوں کے ساتھ عجب بے چینی کے عالم میں ماتم کرنا شروع کر دیا. مسلسل ماتم کر رو رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں. خیر جب عاشورہ گزر گیا، 2 دن بعد حوضہ کھلا تو شاگردوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ کبھی ایسا دیکھا نہیں، آپ کو ماتم کرتے دیکھا، سب دیکھا، مگر اس وقت آپ جس انداز میں ماتم کر رہے تھے، ایک دیوانگی آپ پر تاری تھی، آخر وجہ کیا تھی، کیا ہوا تھا؟ تو فرماتے ہیں وہ جب چھوٹے اور معصوم بچے ماتم کرتے ہوئے گزر رہے تھے، ان کے دستے میں میرا امام ماتم کر رہا تھا. تو جب آپ یہ جلوس لے کر جاتے ہیں نا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کو آپ سمجھیں کہ یہ میں آپ کو جذباتی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یقین رکھو اس بات کا کہ جب تم سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہو ماتم کرتے ہوئے، امام زمانہ ساتھ ہوتا ہے، مادر حسین ساتھ ہوتی ہے، 14 معصومین ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان عزاداروں کے جو ماتم کر رہے ہوتے ہیں. مگر بچوں کے دستے میں کیوں؟ اس کا سبب بھی بتا دوں. جانتے ہیں نا آپ کہ خالص ترین جو ہوتے ہیں وہ معصوم بچے ہوتے ہیں. جب وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں حسین کا، بس اس خلوص کو برقرار رکھو، اس عقیدت کو برقرار رکھو، اور یہ یقین رکھو کہ جب جلوسوں میں جا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں جنہوں نے سب سے بڑی قربانی دی ہے. کائنات میں اس سے بڑی قربانی اگر کوئی ہوتی تو اس کا ذکر زیادہ ہوتا نا. سب سے بڑی قربانی دی ہے حسین نے، اور اس کے ساتھ جو کربلا میں 72 انصار نہیں، ان بیویوں اور بچوں نے کہ جنہوں نے یہ گوارا کیا. وعدہ صرف حسین کا نہیں تھا، وعدہ زینب کا بھی تھا، وعدہ زینب کا بھی تھا. نقل کرتے ہیں نا علماء ایک منظر کہ جب وعدہ طفلی ہو رہا تھا اور حسین زانو پر بیٹھے تھے اور نانا وعدہ لے رہا تھا، میرے بچے میرے دین پر وقت پڑ گیا تو کیا کرو گے؟ تو حسین ایک ایک قربانی گنوا رہے تھے. اپنا بھائی دے دوں گا، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، اپنا کڑیل جوان، پھر بھی مشکل میں رہا دین تو اپنے آپ کو دے دوں گا، میں اپنے آپ کو دے دوں گا. اگر پھر بھی مشکل میں رہا تو اب حسین سوچ میں پڑ گئے. یہ بچہ سوچ رہا ہے کہ اب کیا دوں، جان تو دے دی. تو بس فقہا نقل کرتے ہیں بس ایک چھوٹی سی بچی نکلی ہوگی، بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہوگا بھائی چپ کیوں ہو گئے، کہہ دو زینب کی چادر بھی دے دوں گا.
کسی ایک کا حصہ نہیں ہے۔ کربلا عاشور پہ ختم ہو جاتی اگر زینب کی قربانیاں نہ ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ شب عاشور یہی بات ہوگی، اور میں کہیں سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر زینب نہ ہو تو کربلا عاشور کو ختم۔ جس طرح جناب ابو طالب محسن رسالت، کیونکہ ساری زندگی حفاظت کی ہے نا رسالت کی، انصاف سے بتاؤ امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے کس نے بچایا؟ کس نے بچایا؟ جلتے ہوئے خیموں سے کون اپنی پشت پر لاد لاد کر امامت کو لاتی تھی؟ اس لیے حسین لائے تھے کہ جس طرح امامت کا دفاع میری بہن کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ کون تھا جب درباروں میں سید سجاد کے قتل کا حکم ہوتا تھا تو سید سجاد کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتی تھی، خبردار اگر کوئی میرے بھتیجے کی طرف بڑھا پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ یہ ہے ثانیہ زہرا، اس لیے کہا جاتا ہے شریکت الحسین۔ آج فرش ازا اس طرح آباد نہ ہوتے اگر ثانیہ زہرا نے درباروں اور بازاروں میں ذکر حسین نہ کیا ہوتا، ضمیر انسانی کو جھنجھوڑا نہ ہوتا۔ ضمیر انسانی کو جھنجھوڑا زینب نے کہ کربلا میں کیا کیا تم نے نواسے رسول کے ساتھ بے وفائی کر کے۔ تو ہم بے وفاؤں کے ساتھ نہیں، ہم وفاداروں کے ساتھ ہیں۔ عہد کی رات ہے، کتنے شہید دیے، کتنے مقتول دیے ہم نے، اور کیسے کیسے قیمتی مقتول دیے، کیسی کیسی قیمتی ہستیاں دی ہیں ہم نے۔ ہمارے انجینئرز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے علماء، ہمارے مرثیہ خاں، ہمارے نوحہ خاں، کون سا طبقہ ایسا ہے جس کی قربانی ہم نے نہیں دی؟ اور اس میں بھی کیسے کیسے کڑیل جوان، کیسے کیسے حسین جوان، کیسے کیسے نونہال، کیسے کیسے حبیب ابن مظاہر کی شبیہ۔ یہ قربانیوں ہی کی تو داستان ہے۔ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی ہم کب کے مٹ چکے ہوتے۔ ہم نے آبیاری کی ہے اپنے دین کی، اپنے مکتب کی، اپنا خون دے کر، اپنے خون سے سینچا ہے۔ کسی کا احسان نہیں ہے ہم پر، کوئی کبھی تھا، کبھی ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ عزاداری تھی، عزاداری ہے، عزاداری رہے گی۔ کربلا کے بعد نہیں، جناب آدم سے لے کر حسین کی عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حسین کا غم نہ منایا ہو۔ یاد رکھنا اس کے بغیر دنیا سے نہیں گیا جب تک حسین پر آنسو نہ بہا لیے اس نبی نے، اس پیغمبر نے، اس رسول نے۔ تو یہ عزاداری جب تھی جب کوئی نہ تھا ہم میں سے، کوئی نظام نہ تھا۔ یہ عزاداری ہے اور یہ عزاداری رہے گی۔ یہ اتنے قیمتی اور خوبصورت جوان شہداء کی جب تصویریں دیکھتا ہوں میں، آپ بھی دیکھیں، دیکھا ہے نا کیسے کیسے حسین جوانوں کی تصویریں ہیں، لیکن ان کی ماؤں سے پوچھو جب سویم چیلم برسی کی مجلس ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کا ذکر نہیں، حسین کے بیٹے کا ذکر چاہتی ہے۔ کیوں؟ جانتی ہے کہ میرا بچہ کتنا ہی حسین سہی، اتنا حسین نہیں تھا جتنا حسین کا علی اکبر تھا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ زیادہ وقت میں اسی ذکر کو دوں گا، اور ہر سال انتظار کرتا ہوں پورے سال کہ زندگی مجھے ملے اور میں علی اکبر کی شہادت پڑھوں آپ کے ساتھ۔ عجیب ہے، کوئی حساب نہیں لگا سکتا، کوئی معیار قائم نہیں کر سکتا کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے۔ یہ تو زینب جانتی ہے کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے۔ جب اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو حسین کسے دیکھتے تھے؟ علی اکبر کو دیکھتے تھے، نانا کی زیارت کا شوق پورا کرتے تھے۔ اس لیے یہ اتنے جوان قربان ہیں آج تک، کیونکہ کوئی جواب نہیں لا سکتا حسین کے بیٹے کا، علی اکبر کا۔ اس لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں کہ کوئی قربانی برابر نہیں ہو سکتی اس قربانی کے جو حسین نے عباس کی صورت میں دی ہے، جو حسین نے اون و محمد کی صورت میں دی ہے، جو حسین نے قاسم کی صورت میں دی ہے، جو حسین نے ششماہ علی اصغر کی صورت میں دی ہے۔ اس لیے باقی ہو تم بھی میں بھی۔ ہماری کیا مجال کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہماری وجہ سے عزاداری باقی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے عزاداری چل رہی ہے، اور ہمارا دعویٰ سنو،
ہماری وجہ سے عزاداری نہیں، خدا کی قسم اس عزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں، خدا کی قسم اس عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، خدا کی قسم اس عزاداری نے پورے عالم میں، پوری دنیا میں ہمیں سرخرو رکھا، ہمیں سر بلند رکھا، ہمیں ممتاز مقام دیا ہے۔ یہود و نصارہ تک جانتے ہیں کہ سب ایک طرف، عزاداران حسین ایک طرف ہے، سب کو جھکایا جا سکتا ہے، حسین کے عزاداروں کو کوئی طاقت نہیں جھکا سکتی۔ یہ کسی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، یہ کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ کیوں؟ یہ اس کے ماننے والے ہیں جو سر کٹ کے بھی بلند ہی رہا تھا، پھر کیسے جھک جائیں گے کسی کے سامنے عزاداروں؟ اب مجھے بتاؤ کون ہے اتنا قیمتی؟ بس چھوٹے چھوٹے 2-3 مقدمے بناتا ہوں، پھر تفصیل میں وارد ہوتا ہوں۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تھا نا، آگے آگے شہداء کے سر تھے نیزوں پر، ایک نیزے پر علی اکبر کا سر تھا۔ جو کوفے کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی نا، جب علی اکبر کے سر پہ نگاہ پڑی، منہ پیٹتی تھی، سر پیٹتی تھی، سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اتنا حسین ہے علی اکبر، کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، دنیا میں نہ ہو اس کی ماں۔ اتنا حسین ہے علی اکبر کہ جب گھر سے نکلتا ہے مدینے میں تو ماں کہتی ہے میرے لال چہرے پہ نقاب ڈال لے، کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جب بازار سے گزرتے ہیں تو بزرگ صحابہ، ضعیف صحابہ جوانوں سے کہتے تھے اگر رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو، علی اکبر کو دیکھ لیا کرو۔ اور جب بازار سے گزرتے تھے تو شوق میں جوان ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے تھے، ہم رکاب ہوتے تھے، اور اپنے گھروں میں فخر سے جا کر بتاتے تھے کہ آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب تھے، آج ہم نے شبیہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہے۔ یہ ہے علی اکبر۔ اب بتائیے حسین کے نزدیک اس علی اکبر کا کیا مقام ہے، کتنا ارمان ہے ماں کو کہ اب میرا بچہ جوان ہو گیا، اب اس کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی۔ یہی ارمان ہوتا ہے نا ماؤں کا، جب بچے جوان ہو جائیں تو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دولہا بنا ہوا دیکھو۔ لیکن شب عاشور آئیے ذرا ام لیلہ کے خیمے میں، بالکل برعکس ہے معاملہ، زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے ہیں علی اکبر اپنی ماں کی، اور ماں پیار سے بالوں میں کنگھی کرتی چلی جا رہی ہے اپنی انگلیوں سے، اور اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ فرماتی ہے جناب ام لیلہ میرے لال، خواہش تو یہ تھی کہ اب تجھے دولہا بنتے ہوئے دیکھو، خواہش تو یہ تھی کہ اب تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ تیرے لیے چاند سی دلہن کو تلاش کر کے لاؤ، لیکن اے علی اکبر دیکھ رہا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے صرف اس لیے کہ تیرے بابا حسین کو قتل کر دے، تیرے بابا کی دشمنی میں اتنا بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ علی اکبر میری لاج رکھ لے اپنی دادی زہرا کے سامنے، اس کنیز کو سرخرو کر دے، کل قربان ہو جا اپنے بابا پر۔ یہ ہیں کربلا کی مائیں۔ علی اکبر فرماتے ہیں مادر گرامی اطمینان رکھیے، بھلا ہو سکتا ہے جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو کوئی مصیبت اس تک آ سکتی ہے، کوئی مصیبت اس کے قریب آ سکتی ہے، آپ اطمینان رکھیے، میں جانتا ہوں کہ صبح مجھے کیا کرنا ہے۔ پس رات بھر یہ شب عاشور انصار حسین جس کی یاد آپ تازہ کرتے ہیں شب داریہ کر کے، سب مومنین مومنات بچے جوان سب میری بات کو سن لیں کہ ساری رات گریے کی ہے، یہ ماتم کی ہے، یہ مناجات کی ہے، یہ تلاوت قرآن کی ہے، یہ نماز شب پڑھنے کی ہے۔ دیکھ لیجئے شب داری کیسے کی تھی حسین کے انصار نے، کہ لشکر عمر سعد نے گواہی دی تھی کہ رات بھر انصار حسینی نماز میں مشغول تھے، مناجات میں مشغول تھے، تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی اس طرح جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی، اس طرح حسین کے خیموں سے عبادت، تلاوت اور مناجات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ساری رات
یہ مناجات اور شب عاشور میں یہ بھی ہوا کہ حسین نے ہر ایک کو مقام شہادت بھی دکھایا، کشف حجاب بھی کیا۔ جب فجر کا وقت ہوا، صبح صادق کا وقت ہوا، مؤذن حسین جناب نافع ابن ہلال آگے بڑھے اذان دینے کے لیے، روک دیا حسین، اے نافع آج کی اذان آپ نہیں دیں گے۔ دست بستہ عرض کی مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، سینے سے لگا کر کہا نافع خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ سے کوئی خطا نہیں، مگر مجھ حسین کا دل چاہتا ہے کہ یہ آخری اذان اپنے نانا کے لہجے میں سنے۔ پھر دعا کرتا ہوں مالک مجھے توفیق دے دے علی اکبر کی شہادت پڑھنے کا کچھ تھوڑا سا حق ادا کروں، سارا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ آج کی اذان اپنے نانا کے لہجے میں سننا چاہتا ہوں۔ علی اکبر کو آواز دی، میرے لال علی اکبر آج اذان تو دے دو۔ لمحوں میں یہ خبر خیام حسینی میں پھیل گئی، بیویوں بچوں کو معلوم ہو گیا کہ آج اذان علی اکبر دے دو۔ بس ادھر علی اکبر نے تکبیر بلند کی، اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، بیویاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگی۔ جانتی ہیں بیویاں اب یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی، یہ آخری اذان ہے جو علی اکبر دے رہا ہے۔ انصار حسینی نے نماز تمام کی، پہلا حملہ ہوا، جنگ مغلوبہ ہوئی، حسین کے آدھے انصار آل رسول کا دفاع کرتے ہوئے، خیموں کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب تن بتن جنگ کی باری آئی تو سب سے پہلے علی اکبر آگے بڑھے، بابا میدان میں جاؤں اجازت ہے؟ حسین فرماتے ہیں بیٹا جاؤ، اجازت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جس نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی وہ کون؟ وہ کوئی اور نہیں، حسین کا لال علی اکبر ہے۔ مگر علی اکبر ابھی میدان کے لیے نکلے بھی نہ تھے، انصار کو خبر ہوئی کہ پہلے علی اکبر جا رہا ہے، صفیں باندھ لی حسین کے خیمے کے آگے۔ جمع ہو گئے حسین کے خیمے کے ساتھ۔ مولا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان میں چلا جائے۔ آپ خود بتائیے فرزند رسول علی اکبر ہم سے پہلے میدان میں چلا گیا، آپ کے نانا کے سامنے کیا مورے کر جائیں گے؟ آپ کی وفا پر قربان ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہم سب قربان انصار حسینی۔ بعض لوگ یوں تشریح کرتے ہیں کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کی پیاس کم تھی، جو آخر میں گیا اس کی پیاس زیادہ تھی۔ نہیں عزادارو، مسئلہ پیاس کا نہیں ہے، مسئلہ حمیت کا ہے، مسئلہ غیرت کا ہے۔ گوارا نہیں انصار حسینی کو کہ ہمارے سامنے آل رسول میں سے کوئی میدان میں چلا جائے۔ یہ ہے انصار حسینی کی وفا کا معیار، اس کو پیاس کے ترازو میں کبھی بھی نہ تولنا، کبھی بھی نہ تولنا۔ نہیں جانے دیا علی اکبر کو، جب تک ایک بھی ناصر حسین کا زندہ تھا علی اکبر میدان میں نہیں گیا۔ جب انصار حسینی اپنا وعدہ پورا کر چکے پھر علی اکبر آگے بڑھے، مولا بابا اب میدان میں جاؤ؟ حسین نے کہا جاؤ میرے لال علی اکبر، اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئے، اے ابن اے چچا جان، اے چچا کے بیٹے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں، ابھی ہم نے تلواریں نہیں چلائی، ابھی ہم نے نہ زخم لگائے نہ زخم کھائے، اور علی اکبر میدان میں چلا جائے۔ کیا وہ دکھائیں گے حیدر کرار کو؟ کیا وہ دکھائیں گے ماں فاطمہ زہرا کو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جعفر و عقیل کی اولاد اپنا وعدہ پورا کر کے گئی، حسن کے بیٹے، علی کے بیٹے، عباس اور اس کے بھائی، سب نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ بس اب وہ وقت آیا کہ کوئی یہ کہنے والا نہ رہا کہ مولا علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا۔ جب کوئی بھی نہ رہا پھر علی اکبر آئے بابا کی خدمت میں، بابا اب تو میدان میں جاؤں؟
روایت نہیں، میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے پہلے دائیں دیکھا ہو بائیں دیکھا، شاید کوئی آ کر کہہ دے ابھی علی اکبر نہیں جائے گا، مگر کوئی نہ۔ اور پھر حسین روکے بھی تو کیوں روکے علی اکبر کو، اپنے بیٹے کو؟ ارے اپنے ہاتھوں سے تو سب کے لاشیں اٹھا کر لایا ہے حسین، اپنے بیٹے کو کیسے روکے گا؟ بس ایک جملہ کہا، اچھا بیٹا جاؤ مگر پہلے ماں سے رخصت ہو۔ بس مقاتل کی روایت وہی ہے، انداز جہاں تک اجازت ہے وہاں تک الفاظ اور انداز میرا اپنا ہو جاتا ہے۔ ماں کے خیمے میں تشریف لائے، اے مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب ام لیلہ فرماتی ہیں میرے لال علی اکبر میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے، پروان چڑھایا، اس پھوپھی سے اجازت لے۔ کتنی مطمئن ہے جناب ام لیلہ، کتنی مطمئن ہے، مگر ابھی کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ علی اکبر کی شہادت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اطمینان سے کہا جا میرے لال، پھوپھی سے اجازت لے، مشکل مرحلہ ہے علی اکبر کے لیے۔ آئے پھوپھی کے خیمے میں، سلام کیا، پھوپھی نے جواب دیا مگر منہ پھیر لیا۔ علی اکبر حیرت سے کہتے ہیں پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہوں، آپ نے منہ پھیر لیا ہو، کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی قصور ہو گیا؟ کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہوئی؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے میرے لال علی اکبر بھلا تجھ سے کوئی قصور کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اے علی اکبر میں جانتی ہوں کہ آج تو کس ارادے سے آیا ہے۔ علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا، تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے گی زینب۔ علی اکبر سمجھ گئے کہ اجازت نہیں ملے گی پھوپھی سے۔ اچھا پھوپھی اماں جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں بھی میدان میں نہیں جاؤں گا، آپ مطمئن ہو جائیں۔ زینب کو اطمینان ہوا۔ اب علی اکبر فرماتے پھوپھی اماں بس ایک مسئلہ میرا حل کر دیجیے، میرا ایک مسئلہ حل کر دیجیے۔ پوچھا ثانیہ زہرا نے بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں، بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ کس کا مرتبہ بلند ہے؟ پھر حیرت سے فرماتی ہے ثانیہ زہرا میرے بچے میرے لال یہ تمہیں کیسا سوال کر لیا؟ کہاں میں ادنا سی کنیز، کہاں وہ سیدہ نساء عالمین، کہاں وہ خاتون جنت، کوئی موقع ایسا ہے؟ اب علی اکبر فرماتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کیجئے پھوپھی اماں کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا زینب علی اکبر کو اپنے بچے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا۔ ارے علی اکبر نے اپنی پھوپھی کو لاجواب کر دیا۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، پیار آ گیا اپنے علی اکبر پیشانی کے بوسے لیے، زار و قطار رو رہی ہے ثانیہ زہرا۔ علی اکبر اب زینب نہیں روکے گی تجھے، اب زینب نہیں روکے گی تجھے، جا میرے لال جا۔ مگر سنیے اس کے بعد بھی کیا ہوا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، 70 بار ایسا ہوا۔ دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا حسین کی رخصت ہے یا علی اکبر کی رخصت ہے۔ کیوں یہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا اور گرتا کیوں ہے؟ ارے جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیویاں واپس کھینچ لیتے، کبھی ماں دامن پکڑ کے واپس بلا لیتی تھی میرے لال علی اکبر ایک بار اور اس رخ زیبا کی زیارت کر لینے دے، کبھی پھوپھی واپس بلا لیتی علی اکبر ایک بار اور صدقے ہو جانے دے اپنی پھوپھی کو۔ اور یوں بھی ہوا ہوگا کبھی کوئی معصوم بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ بھیا نہ جاؤ، ارے جو میدان میں گیا واپس نہیں گیا، جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ نہ معلوم کس طرح علی اکبر رخصت ہوئے، حسین سر جھکائے باغ تھامے کھڑے ہیں درے خیمہ، خیمے
کے باہر علی اکبر کو سوار کرایا، خدا حافظ کیا، جاؤ بیٹا جاؤ، بس کچھ ہی دیر میں ہم بھی آنے والے ہیں۔ علی اکبر آگے بڑھے، جا رہے ہیں میدان کی طرف، کچھ دور گئے تھے، احساس ہوا پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا۔ علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس پلٹے، اپنے بابا کے ہاتھ تھام کر کہا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا، میں کیسے لڑوں گا؟ بس یہ وہ موقع ہے کہ حسین نے بے تاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا کر اور فرماتے، میرے لال علی اکبر، تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح مرنے کے لیے جا رہا ہوگا تو تو میرے درد کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا میرے لال چاہ، لیکن جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا چلا جا۔ علی اکبر میدان میں گئے، حسین زینب نے دیکھا ہے علی اکبر کی رخصت پہ میرے بھائی کا کیا حال ہوا۔ فضہ سے کہا، فضہ ذرا میرے بھائی کی خبر تو لے کر آ، جانتی ہے ثانیہ زہرا علی اکبر پہ جو کچھ بھی گزرے گی حسین کی حالت سے پتہ چل جائے گا۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر تک مشاہدہ کیا اور پھر ایک بار فریاد بلند کی، ہائے میرا شہزادہ حسین۔ گھبرا گئی زینب، خیر ہو میرے بھائی کی۔ فضہ کیا دیکھ رہی ہے؟ فضہ فرماتی ہے، شہزادی ارے میرا مولا حسین میدان میں ایک طرف سے دوسری طرف دوڑ رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں دوڑ رہا ہے حسین؟ جس طرف علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا حسین اسی سمت میں دوڑنا شروع کر دے۔ ارے زینب سے نہ سنا گیا اپنے بھائی کا حال، نہ سنی گئی اپنے بھائی کی بے چینی، سجدے میں چلی گئی زینب، معبود معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد ہے مگر مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، بابا کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد پوچھا، بابا میں نے کیسی جنگ کی، بابا میں نے کیسی شمشیر چلائی؟ حسین نے کلیجے سے لگا کر دعا دی، میرے لال علی اکبر بہت عمدہ تلوار چلائے، بہت عمدہ جنگ کی، مرحبا علی اکبر مرحبا۔ بابا کی جنگ یاد دلا دی، بابا کی شمشیر زنی یاد دلا دی۔ ارے باپ نے تعریف کی بیٹے کی جنگ کی، بیٹے کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اب کہتے ہیں علی اکبر، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کر رکھ دیتا۔ اب ذرا دیکھیے حسین کے امتحان کی منزل، علی اکبر سا بیٹا سوال آب کرے اور حسین اس منزل میں ہے امتحان کی کہ ساقی کوثر کا بیٹا، جوانان جنت کا سردار، ارے جنت کا سردار، جنت کا مالک حسین اپنے علی اکبر سے کہتا ہے، میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں کر سکتا حسین، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دل میں دی، گھبرا کے واپس نکالی۔ فرماتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خشک ہے، انصاف سے بتاؤ عزادارو، علی اکبر تو جنگ کر کے آیا ہے، حسین نے تو ابھی جنگ ہی نہیں کی، حسین نے تو صرف لاشیں اٹھائے ہیں۔ ارے کتنا پیاسا ہے حسین کوئی نہیں بتا سکتا، ہاں اپنی پیاس کا
ٹھنڈا پانی تمہارے سامنے آئے تو اپنے مظلوم حسین کی پیاس ضرور یاد کر لینا. جب کسی غریب الوطن شہید کا ذکر سنو اپنے حسین کا نوحہ ضرور پڑھنا. ارے کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا تھا حسین. اگر ایسا نہیں تو مجھے بتاؤ سکینہ جو اتنی پیاسی تھی جب زلجنہ آیا تھا گلے میں باہیں ڈال کر منہ پہ منہ رکھ کے کیا پوچھا تھا؟ یہی تو پوچھا تھا بابا کے زلجنہ بس اتنا بتا دے جب شبر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا ارے کسی ظالم نے میرے بابا کے گلے میں تھوڑا سا ابھی نہیں میں نے مسائل ابھی شروع کیے کوئی نہیں لائے گا تابوت. سنو میرے مسائل میں نے ختم نہیں کیا. بس علی اکبر نے گھبرا کے زبان باہر نکالی. حسین نے اپنی انگشتری اتاری علی اکبر کو دی بیٹا منہ میں رکھ لے کچھ تسلی ہو جائے. بیٹھے رہے آپ سب میں علی اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں. وہیں پر روک دے تابوت کو ادھر ابھی سنانے دے مجھے کیا ہوا. سنو آزادارو اپنی جگہ پر بیٹھ کے سنو کیا ہوا. انگشتری دی بیٹا منہ میں رکھ لے. علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے. کچھ ہی دیر کے بعد حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے. حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا. حسین نے آواز دینا شروع کی علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے مجھے شہادت پڑھنے دو. بیٹھ جاؤ اگر علی اکبر کا ماتم کرنے آئے بیٹھ جاؤ سب. میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ سب. غصہ دے رہا ہوں حسین کو کوئی کھڑا نہیں ہوگا اپنی جگہ سے. بیٹھ جاؤ سب جہاں ہو. روک دو تابوت کو جب تک میں علی اکبر کا غصہ نہ دے لوں حسین کو. سب بیٹھ جاؤ جو کھڑے ہو چھوٹے بڑے بیٹھ جاؤ. سنو کیا ہوا. سب بیٹھ جاؤ سنو کیا ہوا. علی اکبر کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے مگر علی اکبر جواب کیسے دے. تلوار ہاتھ سے چھٹ گئی بھالا ہاتھ سے چھٹ گیا سپر گر گئی. علی اکبر گھستے گھوڑے کی پشت پر گر پڑے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی. سنان ابن انس آگے بڑھا پوری بچھی علی اکبر کے گلے سے اتار دی. ارے جب اپنی بچی کو کھینچنا چاہا نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا. نہیں رکا گیا گھوڑے پہ علی اکبر سے گرے آواز دیتے ہوئے یا بتاؤ علیکہ منی السلام. اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی غش کھا کے گر پڑا حسین. آواز دی یا بنیا علی الدنیا بعد الوفا. اے میرے علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو. کھڑے ہوئے حسین نہیں چلا گیا پھر گر پڑے پھر اٹھے. جب نہ چلا گیا زانوؤں اور کوہنیوں کے بل جلتی ریت پر اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا. کہتے جاتے ہیں یا علی بابا مدد کو آؤ. علی اکبر کی آواز نے میری بینائی چھین لی. نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرحانے آئے. سر اٹھا کے زانو پہ رکھا ابھی کچھ جان باقی ہے. رخساروں پہ رخسار رکھ کر پوچھا میرے لال کس حال میں ہے. علی اکبر نے سلام کیا. جواب دیتے بابا نیزے کی علی ٹوٹ کر کلیجے